آج ہم لاہور ہائی کورٹ کے ایک کافی اہم فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ معاملہ ایک خاتون ہیں، زبیدہ بی بی۔ جی ان کی درخواست سے شروع ہوا۔ انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی اپنے بیٹے اور بھتیجے کی، جو مبینہ طور پر پولیس کے ہاتھوں پہلے غائب ہوئے اور پھر جو واقعات ہوئے اس کے خلاف۔ بالکل، اور یہ فیصلہ اس لیے بہت اہم ہے، دیکھیں کیونکہ یہ جو حال ہی میں قانون نافذ ہوا ہے نا، تشدد اور حراستی موت ایکٹ 2022، یہ اس کے عملی نفاذ اور اس کی تشریح سے متعلق پہلا آپ کہہ سکتے ہیں ایک بڑا کیس ہے۔ صحیح۔ ہم دیکھیں گے کہ عدالت نے اس نئے قانون کو کیسے سمجھا اور اس کیس کے جو پیچیدہ حقائق تھے ان پر کیسے لاگو کیا۔ تو مطلب یہاں دو بالکل مختلف کہانیاں چل رہی تھیں۔ ایک طرف ظاہر ہے ایک ماں انصاف مانگ رہی ہے۔ جی ان کا الزام تھا کہ پولیس والے ان کے بیٹے ذیشان اختر اور بھتیجے شہباز کو گھر سے زبردستی لے گئے تھے۔ جی، اور پھر رہائی کے بدلے رشوت بھی مانگی، یہ الزام تھا۔ لے میں مارا گیا، وہ بھی اپنے ہی ساتھی کی گولی سے۔ اچھا۔ اور جو بھتیجا تھا شہباز، وہ ایک دوسرے مقابلے میں اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا، اور پولیس کے مطابق یہ دونوں سنگین جرائم میں ملوث تھے۔ اور ان کی FIRs بھی درج ہو چکی تھیں پہلے سے؟ جی، پولیس کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے تو FIRs درج کر لی ہیں ان واقعات کی۔ اچھا، تو اب قانونی بحث میں کیا ہوا؟ پٹیشنر کے وکیل نے کیا موقف اپنایا؟ دیکھیں، پٹیشنر کے وکیل نے بڑا سیدھا موقف لیا۔ انہوں نے کہا جی یہ معاملہ تو نئے تشدد اور حراستی موت ایکٹ 2022 کے دائرے میں آتا ہے، ٹھیک۔ اور اس قانون کے تحت اس کی تحقیقات صرف اور صرف فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA ہی کر سکتی ہے، مقامی پولیس نہیں۔ اچھا، تو یہ بڑا کلیدی نقطہ تھا کہ تحقیقات کون کرے گا؟ پولیس نے کیا جواب دیا اس پر؟ پولیس نے ظاہر ہے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ حراستی اموات یعنی کسٹوڈیل ڈیتھس نہیں ہے، اور کیونکہ مقامی پولیس پہلے ہی FIRs درج کر چکی ہے اور ان FIRs میں پٹیشنر کا ورژن بھی شامل کر لیا گیا ہے، تو FIA کا دائرہ اختیار بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پٹیشنر چاہیں تو وہ الگ سے ایک نجی شکایت دائر کر سکتی ہیں میجسٹریٹ کے پاس۔ یہیں سے پھر عدالت کا کردار اور خاص طور پر اس نئے ایکٹ کا تجزیہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہ ایکٹ آپ نے بتایا 2022 میں آیا۔ جی، اور یہ اقوام متحدہ کا جو تشدد کے خلاف کنونشن ہے UN CAT، پاکستان نے اس پر دستخط کیے تھے، اس کے بعد یہ قانون سازی ہوئی۔ اس کا مقصد کیا ہے بنیادی طور پر؟ بنیادی مقصد تو ہے تشدد کی روک تھام، ہاں۔ اور آئین کا آرٹیکل 14 ہے جو انسانی وقار کے تحفظ کی بات کرتا ہے، اس کو یقینی بنانا۔ صحیح۔ اس ایکٹ میں کچھ تعریفیں بہت اہم ہیں اور کافی وسیع رکھی گئی ہیں، جیسے حراست یعنی کسٹوڈی کی تعریف۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ اس میں صرف تھانے میں بند کرنا یا باقاعدہ گرفتاری ہی شامل نہیں، بلکہ اگر پولیس کسی کی تلاشی لے رہی ہے یا کسی کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ عمل بھی حراست کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اوہ اچھا، یہ تو کافی اہم نکتہ ہے۔ جی ہاں، اور اسی طرح حراستی موت یعنی کسٹوڈیل ڈیتھ، اس میں وہ موت بھی شامل ہے جو حراست کے دوران تشدد کے نتیجے میں بعد میں ہو، ضروری نہیں کہ اسی وقت ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ قانون تو بنا دیا، لیکن اس کو عمل میں لانے کے لیے کیا خاص طریقہ کار وضع کیا گیا ہے؟ کوئی خاص دفعات؟ جی بالکل، کچھ بہت اہم دفعات ہیں۔ مثلا دفعہ 3 کہتی ہے کہ اگر تشدد سے کوئی بیان لیا گیا ہے تو وہ شہادت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ دفعہ 4 خواتین کو اضافی تحفظ دیتی ہے، لیکن سب سے اہم ہیں دفعہ 5 اور 6، یہ نان آبسٹینٹے کلوزز ہیں۔ نان آبسینٹڈ سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ دفعات اس معاملے میں ملک کے دیگر تمام قوانین پر فوقیت رکھیں گی، اوور رائڈنگ ایفیکٹ ہے ان کا۔ اچھا، یعنی نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی نگرانی میں ہوں گی۔ یعنی ایک آزاد ادارہ بھی نگرانی کرے گا؟ جی، انسانی حقوق کا قومی ادارہ۔ اور دفعہ 6 کہتی ہے کہ ان مقدمات کی سماعت کا خصوصی اختیار سیشن کورٹ کو ہوگا۔ تو یہ بھی اہم ہے کہ عام عدالتوں سے ہٹ کر ایک خاص ٹریک دیا گیا۔ بالکل، مقصد شاید یہی تھا کہ ان حساس کیسز کو مقامی دباؤ یا اثر و رسوخ سے ممکنہ طور پر بچایا جا سکے۔ اور پھر دفعہ 16 ہے جو یہ واضح کرتی ہے کہ یہ پورا ایکٹ مجموعی طور پر دیگر قوانین پر حاوی ہوگا۔ تو پھر واپس کیس پر آتے ہیں۔
عدالت نے پولیس کے اس انکاؤنٹر والے موقف کا کیا نتیجہ نکالا؟ کیا اسے مانا یا مسترد کیا؟ دیکھیں، عدالت نے کہا کہ یہ جو انکاؤنٹر کی اصطلاح ہے یہ تو ایکٹ میں کہیں استعمال نہیں ہوئی، ہاں، لیکن واقعہ ہوا کب؟ پولیس کے ساتھ رابطے کے دوران یا گرفتاری کی کوشش کے دوران؟ اور ایکٹ میں حراست کی جو وسیع تعریف ہے، خاص طور پر اس کی ایک وضاحت ہے، ایکسپلینیشن، سیکشن 2F میں، وہ ان کارروائیوں کا احاطہ کرتی ہے۔ اچھا، تو عدالت نے کہا کہ پولیس کا یہ کہنا کہ موت یا زخمی ہونا ان کے اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہوا، یہ تو ایک دفاعی نکتہ ہے، ایک ڈیفنس پلی ہے۔ صحیح۔ یہ ٹرائل میں ثابت کرنا ہوگا پولیس کو، یہ تحقیقات روکنے کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عدالت نے FIA کو تحقیقات کا حکم دے دیا؟ بالکل، عدالت نے کہا کہ پٹیشنر نے جو الزامات لگائے ہیں وہ بادی نظر میں یعنی پرائما فیسی اس معاملے کو حراستی موت اور حراستی تشدد کے دائرے میں لانے کے لیے کافی ہیں۔ ٹھیک۔ لہٰذا ایکٹ 2022 لاگو ہوتا ہے، اور FIA کا یہ عذر کہ جی ہمیں تو باقاعدہ کوئی شکایت نہیں ملی، اسے بھی عدالت نے مسترد کر دیا۔ کیوں؟ عدالت نے واضح کیا کہ ایکٹ خود FIA کو اختیار دیتا ہے کہ وہ از خود نوٹس یعنی سو موٹو لے سکتی ہے، اور اس کیس کے حقائق کو دیکھتے ہوئے وہ تحقیقات کرنے کے پابند ہیں، انتظار نہیں کر سکتے۔ تو حتمی حکم کیا تھا پھر؟ حتمی حکم یہ تھا کہ پولیس نے جو دونوں FIRs درج کی تھیں ان کی فائلیں فوری طور پر FIA کو منتقل کی جائیں۔ فوراً؟ جی، فوری طور پر۔ اور ڈائریکٹر FIA ملتان کو ہدایت دی گئی کہ وہ ایکٹ 2022 کے تحت NCHR کی نگرانی میں اس معاملے کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں اور تمام متعلقہ فریقین کو سنیں۔ یہ تو واقعی ایک آپ کہہ سکتے ہیں لینڈ مارک فیصلہ ہے اس نئے قانون کے حوالے سے۔ یہ دکھاتا ہے کہ یہ قانون صرف کتابوں میں نہیں رہے گا بلکہ پولیس کارروائیوں پر، یہاں تک کہ انکاؤنٹر جیسے معاملات پر بھی لاگو ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ قانون کی عملداری کی طرف ایک اہم قدم ہے، لیکن یہاں اصل سوال، اور شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کا ایک نقطہ، یہ ہے کہ کیا اس ایکٹ کا نفاذ واقعی اتنا مؤثر ہو پائے گا جتنا کہ ارادہ ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کیا FIA کے پاس وہ وسائل، وہ تربیت اور وہ ادارہ جاتی ارادہ ہوگا کہ وہ مؤثر طریقے سے، خاص طور پر از خود نوٹس لے کر ایسے کیسز کی تحقیقات کر سکے، اور کیا NCHR واقعی مؤثر نگرانی کر پائے گا؟ صحیح، یہ عملی چیلنجز تو ہوں گے۔ جی، اس قانون کی اصل کامیابی کا انحصار تو مستقبل میں اس کے عملی نفاذ پر ہی ہوگا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ زمینی حقائق پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔